أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے وہ راہ خلد پہ محو خرام رہتا ہے، لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے وہ راہ خلد پہ محو خرام رہتا ہے، جو سر جھکائے رب کے آستانے پر زمانہ ہمیشہ اس کا غلام رہتا ہے، جو غم گسار ہے نادار اور غریبوں کا، جو غم گسار ہے نادار اور غریبوں کا، وہ قدسیوں میں بھی عالی مقام رہتا ہے، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، پھولوں میں ہے ظہور ستاروں میں نور ہے، پھولوں میں ہے ظہور ستاروں میں نور ہے، ذات خدا کی بات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر، اطیب و اشرف مہینہ ہے۔
اور اس مہینہ میں رب العالمین نے اس دنیا پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور اپنے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے بعثت کا جو مہینہ ہے، جس میں میرے محبوب کو نبوت سے رب العالمین نے سرفراز فرمایا، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے کہ جب رب العالمین نے اپنے محبوب کو تاج نبوت پہنایا، نبوت سے سرفراز کیا، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ اور پھر میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے مکے والوں سے نکال کر مدینے کی طرف ایک سفر کروایا، جسے ہم ہجرت کا سفر کہتے ہیں۔ تو وہ ہجرت کا سفر بھی جب میرے محبوب مدینہ میں پہنچے ہیں تو ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ سفر میں یہ میرے محبوب کا سفر شروع ہوا تھا اور ربیع الاول میں جا کر یہ سفر اختتام پذیر ہوا تھا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کا جو مہینہ ہے، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے۔ گویا یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کی بعثت کا مہینہ بھی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کے وصال کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز رب العالمین نے اپنے قرآن میں ہائی لائٹ کی ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا، وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، کہ تم میرے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی میں سجا لو، میں تمہیں بھی سجا دوں گا۔ اپنی زندگی کو میرے محبوب کی سنتوں سے آراستہ کر لو، میں تمہیں بھی منور کر دوں گا، تمہیں بھی آراستہ کر دوں گا۔ رب العالمین کی محبت ہر انسان کے اندر یہ ایک فطری عمل ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے دل میں رب العالمین کی محبت ضرور ہے، کیونکہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور رب العالمین نے اپنی محبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارا دعویٰ یہ ہے، جتنے بھی آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں گے وہ لوگ اور معبود بھی ہیں ان کے، اور ساتھ رب العالمین کو بھی وہ مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیروں کو بھی مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے ان کو کامیابی کا زینہ یہ بتایا کہ تم یہ کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا اللہ سے محبت کا پیمانہ جس سے یہ چیک ہو سکے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ پیمانہ کیا ہے کہ میرے محبوب کی کامل اتباع کر لو، تم میرے بھی محبوب بن جاؤ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست کے اندر شامل فرما لے گا، تم اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
اللہ کے مقربین کی فہرست میں تمہارا نام داخل ہو جائے گا۔ اور پھر رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں نے ایک سانچہ بنا دیا امام الانبیاء کی صورت میں، اس سانچے کے اندر سے جو بنی ہوئی چیز ہوگی وہ کامل ہوگی۔ وہ سانچہ کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات ہے جس کو اللہ نے سانچہ قرار دے دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، فرمایا اس کے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ میرے محبوب کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے بھی پھر ارشاد فرمایا، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے بھی پھر ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ، میں اگر دنیا میں آپ کی زیارت نہیں کرتا تو ہمارا دن بڑا بے کیف سا گزرتا ہے، ہمیں مزہ نہیں آتا اپنی زندگی کا، ہمیں اگر آپ کی زیارت نہ ہو تو ہمیں لطف نہیں آتا، ہماری دنیا کی نعمتیں بے کیف ہو جاتی ہیں۔ اگر جنت میں جا کر بھی یہی کچھ ہوا، چونکہ آپ کا درجہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، آپ تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کی اگر جنت میں زیارت نہ کریں گے تو پھر تو ہمیں جنت کی نعمتوں کا بھی مزہ نہیں آئے گا، پھر تو ہمیں جنت کی نعمتوں میں بھی وہ لطف محسوس نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ کیسا خوبصورت پیمانہ! آپ یہ دیکھیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ پیمانہ اپلیکیبل ہے کہ اس کے اوپر ہر انسان عمل کر سکتا ہے۔ وہ دیہات کا رہنے والا ہے، وہ شہر کا رہنے والا ہے، وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے محبوب نبی کی سنت سے محبت کر سکتا ہے۔ یعنی ایسی چیز بتائی جس کے اوپر ہر انسان عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فرمایا فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن احبنی، اور یہ بھی یاد رکھنا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، کان معی فی الجنہ، میرے محبوب نے فرمایا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کو جنت میں بھی میری رفاقت نصیب فرمائیں گے، اسے جنت میں بھی میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت طریقہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لینا۔ آج سارے کام ہم سے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو صرف سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ سارے کام کر لیتے ہیں، صرف ہماری زندگی اگر نظر آتی ہے تو یہ سنت رسول سے خالی نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس سنت رسول کی صورت میں موجود نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں سب سے بہترین طریقہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے محبت کا کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اپلائی کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد حضرت عمر کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، کھڑے ہو گئے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب شروع کر دیا، حجر اسود کو خطاب شروع کر دیا۔ کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، لیکن عمر تجھے کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے چوم رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نفع بھی نہیں دیتا، میں جانتا ہوں تو نقصان بھی نہیں دیتا، لیکن میں عمر تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے تجھے چوما تھا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا کہ میرا محبوب تجھے چوم رہا ہے، اگر تجھے میرے محبوب نے بوسہ نہ دیا ہوتا عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ دنیا کو ایک پیمانہ بتا دیا کہ دنیا والوں کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، میرے محبوب کی سنت سمجھ کر
اگر کوئی بھی عمل کرو گے تو میرے محبوب نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ساری خیر نصیب فرما دے گا. کہ حجر اسود کا بوسہ جیسی عظیم عبادت بھی اگر سنت رسول ہے اور تو اس کے اندر اجر ہے، اور اگر سنت رسول نہ ہو تو پھر وہ بدعت کی زندگی ہے. اور میرے محبوب نے کیا فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ ہے. تو ہمیں ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، یقین جانیے گا ہماری زندگی کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی کے ہاں دعوت ہوتی اگر ولیمے کی تو کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی ہوتے تو اس کے ہاں تشریف ضرور لے جاتے تھے، اگرچہ کھانا نہیں کھاتے تھے وہاں جا کر، لیکن دعوت ولیمہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعیتم الولیمۃ، جب تمہیں ولیمہ کے لیے بلایا جائے، تمہارا بھائی کوئی تمہیں دعوت دے تم ضرور اس کی دعوت میں جایا کرو. تو آپ یہ لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ تو روزے سے آپ پھر بھی ولیمہ کے اندر شرکت فرما رہے ہیں، تو حضرت یہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ میں اسی لیے شرکت کر رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب کا فرمان مبارک ہے، میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ میرے محبوب بھی دعوت ولیمہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، میرے محبوب ضرور تشریف لے جایا کرتے تھے، اور میرے محبوب کا حکم ہے میں اتباع رسول میں جاتا ہوں، اللہ کے محبوب نبی کی سنت کی اتباع میں جاتا ہوں. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. خدارا اپنے اعمال پر ہم غور کریں. ہمارے لیے کامیابی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ایک قوم رسول ہاشمی کی جو قوم ہے یہ اپنے منصب میں خاص مقام اللہ نے ان کو دیا ہے کہ ان کے لیے ایک طریقہ زندگی رب العالمین نے ان کے لیے واضح فرما دیا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ زندگی یہ ہے تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. ایران پر جب حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کسریٰ نے دعوت کے لیے بلایا، حضرت دسترخوان پہ تشریف لے گئے اور دسترخوان پہ گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، بڑا شاہی دسترخوان، بڑے عمدہ کھانے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا. اب صاف جگہ پر گرا تھا، صحیح تھا، آپ نے وہ اٹھایا، اس کو صاف کیا مزید اور کھا لیا. ساتھ جو بیٹھے ہوئے صاحب جو انہوں نے بازو مارا، حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ شاہی آداب کے خلاف ہے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے تمہیں کہ تم دسترخوان سے گرا پڑا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اسی وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ارشاد فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب نبی کی سنت چھوڑ دوں، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ دوں. اور آج ہم معمولی سی بات پہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی سے کیا اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور کیا ہمیں کتنی بڑی خوشخبری تھی اس زمانے میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری تھی. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو اس زمانے میں میری سنت پر عمل کرے گا جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. کتنا بڑا اجر. اب آپ یہ دیکھیں کہ شہید آدمی جب شہید ہوتا ہے، جب جہاد میں جانے والا اللہ کی راہ میں اپنی قربانی کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو جا کر شہادت کا رتبہ ملتا ہے، پھر اس کو شہادت کا مقام نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی جو سنت پر عمل کر رہا ہے اس کو اتنا بڑا اجر، 100 شہیدوں کا اجر. علماء نے اس میں نکتہ لکھا ہے، فرمایا کیوں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے نا، شہید کو صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. اور اس کو شہادت کے رتبے پہ اللہ رب العزت فائز فرما دیتے ہیں.
فرمایا جو بندہ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا اجر اس لیے عطا فرماتے ہیں. علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے، فرمایا اس لیے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے نے لوگوں کے تانوں کے نشتر برداشت کیے ہیں. لوگوں نے اس کو تانے دیے، وہ سنت پہ عمل جو کر رہا ہے لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں، لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ تو سنتوں پر عمل کرتا ہے، یہ تو سنتوں کے پیچھے چلا ہوا ہے، اور کبھی اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اللہ اسی بات پر، چونکہ اس کو تانوں کے نشتر برداشت کرنا پڑتے ہیں، قدم قدم پہ اس کو تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اگر دشواری آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ دشواری اللہ کی طرف سے خیر اور برکت کا ذریعہ بھی ہے اور 100 شہیدوں کے اجر کے ملنے کا ذریعہ بھی ہے. تو اتنا بڑا اجر اللہ کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بندہ میرے محبوب کی سنت کو اس زمانے پر عمل کر رہا، اس زمانے میں اس پر عمل کر رہا ہے جس زمانے میں لوگ میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں. تو اللہ کے محبوب نبی کی سنت ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت، دنیا میں بھی راحت کی ضمانت، آخرت میں بھی راحت کی ضمانت، دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث، آخرت میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث. اگر ہم اللہ کی نظر میں مقبول ہو گئے تو ہمیں ساری دنیا کے اندر اللہ کامیابی نصیب فرما دے. آج ہماری زندگی سنت رسول سے خالی نظر آتی ہے، تو سنت رسول ہماری زندگی سے خالی، ہماری زندگی سنت رسول سے خالی نہ ہو، بلکہ ہماری زبان پر بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، ہمارے اعمال میں بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، ہمارے اعمال بھی اس سنت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں. لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے، راہ خلد پہ محو خرام رہتا ہے. جو سر جھکائے رب کے آستانے پر، زمانہ اس کا ہمیشہ غلام رہتا ہے. دنیا نے دیکھا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا، انہوں نے جنگل کے درندوں کو بھی حکم دیا تو جنگل کے درندوں نے بھی ان کی بات کو مانا. انہوں نے دریاؤں کو، بند دریاؤں کو خط لکھا ہے، بند دریا نے بھی ان کے حکم کی اتباع کی. زلزلہ آ گیا زمین پہ، حضرت عمر کوڑا مار کے زمین کو آرڈر دیتے ہیں، زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول کی برکت ہے. جب اللہ کے محبوب نبی کی اتباع ہوگی تو اللہ رب العزت نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت کی بھی کامیابی، یہ دونوں کامیابیاں انسان کا اللہ رب العزت مقدر بنا دیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. باقی